بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا یہ پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سوالوں کی طرف آتے ہیں اور جواب شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے، ہمارے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ہماری ایک ماں ہے، ہم کئی بھائی ہیں، لیکن ہمارے یہ کئی بھائی بھی ہونے کے باوجود بھی ماں کی مالی مدد نہیں کرتے، جبکہ وہ ضرورت مند ہیں۔ میں بذات خود ان کی پوری کفالت کا ذمہ دار ہوں، انہیں پیسے دیتا رہتا ہوں، ان کا خرچ دیکھتا رہتا ہوں، ان کا علاج معالجہ کراتا ہوں، لیکن میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میری ماں کا انتقال کبھی ہوا، سب کو مرنا ہے، تو ان کے پاس جو پیسہ بچا ہوا ہے جسے میں ہی دیتا ہوں، کیا ان پیسوں کا حقدار میں ہی ہوں یا ان پیسوں میں اب میرا حق نہیں ہے؟ اور شاید یہ مشکل بہت سے گھرانوں کی ہے۔ جواباً کہتا ہوں کہ شاید یہ مشکل بہت سے گھرانوں کی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ چالاک ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو ماں کا کام تو فلاں سنبھال ہی لیتا، ہم کو دینے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اگر ان کی پوزیشن نہیں دینے کے لائق ہے تو الگ مسئلہ، اپنے بھائی سے سمجھوتا کر لینا چاہیے، کہہ لینا چاہیے، یا ماں سے سمجھا لینا چاہیے۔ تو لیکن کسی ایک ہی کا دینا اور بقیہ کا دور رہنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو دیتے ہیں اور کفالت کی ذمہ داری لیے ہوئے، آپ کا بہت اچھا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے احوال کی نگرانی کرے، جیسا آپ اپنے والدہ کی نگرانی اور دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کو پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ تم کو دے دیا، تمہارا ہے، اور یہ سامان تمہیں دے دیا، تمہارا ہے۔ تو جب آپ اس طرح سے دے کر کے تمہارا بول دیتے ہیں، یعنی تمہاری ملکیت کا ہو گیا ہے، تو پھر اس کا دوسرا مسئلہ ہے۔ اور اگر آپ صرف اس بات کی ذمہ داری اٹھائیں کہ آپ کے جو کھانے کا خرچہ ہے وہ میں دوں گا، اور جو آپ کے علاج کا خرچہ وہ دوں گا، اور یہ مدد کے طور پر دے رہا ہوں، جو پیسہ اس سے بچے وہ مجھے دے دیجئے یا میرے لیے بچا کر رکھیے، اس کا جواب دوسرا ہے۔ پہلی شکل جس میں آپ اس کو ان کی ملکیت بنا دیتے ہیں یا ان کو گفٹ میں دے دیتے ہیں، ہبہ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کا ہے، تو اس پہ ہبہ کرنے کے بعد یا گفٹ دینے کے بعد ان کی ملکیت اس پر ثابت ہو جاتی ہے۔ اب ایسی صورت میں ان کے مرنے کے بعد ان کے پاس جو رقم یا جو سامان بچتا ہے، ان کی ملکیت ثابت ہو جانے کے بعد اس میں ان کے سارے وارث شریک ہوتے ہیں، سب کو حصہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے دیا ہے اور یہ صراحت کر دی ہے کہ یہ آپ کا خرچہ ہم دیتے ہیں، اس سے جو بچے گا وہ میرا ہے، تو پھر جو اب بچتا ہے وہ آپ کا ہے، اس میں دوسرے بھائی شریک نہیں ہیں۔ لیکن ایک نصیحت اس بیچ میں کروں گا، تھوڑا سا میں ضروری، وہ یہ ہے کہ آپ جب اس طرح سے دوسری پوزیشن کا صدقہ خیرات کرنا کہیے، آپ ان کی کفالت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اور بچے ہوا پیسہ کے آپ حقدار بنتے ہیں، تو لیکن اس بات کو اپنے بھائیوں سے وضاحت کر دینی چاہیے کہ بھئی تم لوگ پیسہ نہیں دیتے ہو، لہذا ان کا جو کچھ مال بنتا ہے یا بچتا ہے یا جس کی حقدار یا جس کی مالک ہیں، اگر وہ ہم کو دے دیں تو، اور خاص طور سے ہمارا جو دیا ہوا پیسہ یا مال ہے اس میں تم لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، تاکہ بھائیوں سے کے درمیان بعد میں جھگڑا نہ ہونے پائے یا اسے فتویٰ اور محکمہ تک نہ پہنچایا جائے۔ تو آپ کا کام بہت بہتر ہے، آپ کا کرتے رہنا چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ لیکن جھگڑے سے بچنے کے لیے آپ کو کوئی شکل اختیار کر لینی چاہیے، یا تو آپ ان کو اس کی ملکیت دے دیں کہ تمہارا ہے، آپ اس میں جو چاہو تصرف کرو، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے آپ کی والدہ ہوں یا آپ کے والد ہوں، اگر آپ پیسے دیتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بچتا ہے، تو ان کی نظر میں ان کو جو بیٹا غریب لگتا ہے یا کہ جو بیٹی غریب لگتی ہے یا جو گھر کے افراد غریب ہوتے ہیں، ان میں وہ پیسے بانٹ دیتے ہیں، وہ اسی نقدی شکل میں بانٹ دیتے ہیں، عینی شکل میں بانٹ دیتے، سامان دے دیتے ہیں آپ جو دیتے ہیں، تو پھر آپ جب ان کو اس کی ملکیت ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ نہیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے دے دیا، آپ کا جو کام تھا آپ نے پورا کر دیا۔ اب ان کا جو کام ہے وہ چاہے خرچہ کریں، چاہے لگائیں، چاہے بچائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔
لیکن اگر آپ دیتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ بچنے کے اس کے بعد جو ہماری جو بچت ہے وہ ہمارا پیسہ ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کی ضرورت پوری کر دی، ان کا سامان دے دیا، کھانے پینے بھرپور انتظام کر دیا، دوا درپن کر دیا، اس کے بعد بھی پیسہ ان کے پاس بچتا ہے، اور یہ پیسہ ہمارے اس پیسے کو بچے ہوئے ان کے لیے کیوں دے جنہوں نے کچھ دیا ہی نہیں، تو آپ کو اس کی وضاحت کر دینا چاہیے اس کے، تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہونے پائے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں یہ سوال شاید اس لیے پیدا ہو گیا کہ جنہیں شریعت کا علم نہیں، یا ہے کہ جو شریعت کے علم نہیں رکھتے ہیں وہ الگ چیزیں الگ الگ انداز میں لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں مچھلی کے بارے میں، کہہ رہے مچھلی ذبح نہیں کی جاتی ہے، لیکن اگر اس کو ہوا میں پانی سے نکال کر چھوڑ دیا جائے تو وہ مر جاتی ہے۔ وہ صحیح بات ہے، ہوا میں پانی سے نکالنے کے بعد وہ مر جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوال یہ ہے، کہتے ہیں دوسرے یہ کہتے ہیں کہ جو مچھلیاں ہم کو ڈبوں میں پیک ہو کے آتی ہیں، خاص طور سے تونہ مچھلی لکھا انہوں نے، تو یہ تو کسی اور جگہ سے آتی ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ وہ حلال ہیں کہ نہیں، لیکن ان پہ لکھا رہتا ہے حلال ہے۔ تو یہ لکھنا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حلال ہو کے آتی ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ حرام کا بھی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، نہ یہ بات صحیح ہے نہ وہ بات صحیح ہے۔ حقیقت یہ کہ مچھلی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سمندر میں ہمارے لیے کیا ہے، تو آپ نے کہا ہو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، پانی اس کا آپ کے لیے پاک ہے، آپ جس طرح سے چاہتے ہو استعمال کرو، والحل میتتہ، اس کے اندر جو مردہ ہے، پانی کے اندر رہنے والی چیزیں جو ہیں وہ مردہ ملے تو ان کو کھا سکتے ہو۔ تو جب مردہ بھی اس کا جائز ہے، حلال ہے، تو اس میں ذبح کرنے کی ضرورت کیا؟ مردہ تو ہوتا ہے جو بلا ذبح کیا جاتا ہے، تو اس میں ذبح کی جب کوئی شرط ہی نہیں ہے تو ذبح کا کوئی معاملہ ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ لہذا مردہ مچھلی ملے، سوکھی ہوئی مچھلی ملے، آپ کو تازہ مردہ ملے، سمندر سے نکالی ہوئی، برف میں جمائی ہوئی، ہر قسم کی مچھلی پاک ہے، صاف ہے، حلال ہے۔ اور حلال یا حرام تو ذبح کرنے نہ ذبح کرنے کے معاملے پیدا ہوتا ہے کہ ذبح کر کے اس کی جان نکالی گئی ہے، یا کہ وہ اپنے سے مر گئی ہے، یا کسی نے مار دیا ہے، یا گلا اینٹ کر دیا گیا ہے، یہ سب ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ تو جن جانوروں کو ذبح کیا تھا ان کے بارے میں ہوتی ہیں، یہ مچھلی کے بارے میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی نہیں ہے ضرور، جب اس میں ذبح کرنے کی کوئی شرط ہی نہیں ہے تو چاہے اپنے سے مری ہو، اس پہ بسم اللہ پڑھا گیا ہو، سب شکار کر دو، نہ پڑھا گیا ہو، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ کسی نے بھی کیا ہو، آپ نے کیا ہو، کسی اور نے کیا ہو، کسی اور ملک میں اس کا شکار کیا گیا ہو، لیکن مچھلی ہے تو وہ حلال ہے۔ البتہ یہ بات جو آپ نے کہا ہے کہ اس پہ حلال لکھا رہتا ہے، تو یہ تو ان کی طرف سے جو نہیں جانتے کہ مچھلی حلال ہے شریعت اسلامیہ میں، وہ اس پہ لکھتے ہیں حلال ہے، یعنی گویا کہ ذبح کر کے ڈالی گئی ہے۔ حلال جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد حلال ہوتا ہے، وہاں عرف میں کہتے ہیں حلال کرنا بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ مچھلی کے سلسلے میں یہ چیز بالکل نہیں پیش آتی ہے، لہذا آپ کو اس سلسلے میں بالکل، چاہے وہ ڈبوں میں پیک کی ہوئی مچھلی ہو، یا ایسے ہی آپ کو بازار سے ملتی ہو، مردہ ہو یا زندہ ہو، ہر حال میں آپ کے لیے جائز ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آ رہے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ایک حدیث کے بارے میں ایک آیت سورت کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ سورۃ تبارک کے بارے میں لکھا ہے، سورۃ تبارک کے بارے میں آیا ہوا کہ اگر اس سورت کو ہر رات پڑھا جائے تو جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے لیے شفاعت کرتی ہے، جو آدمی ہر رات پڑھتا ہے۔ سوال پوچھ رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے کہ اگر سورۃ تبارک پڑھیں تو ہم مر جائیں گے تو ہماری شفاعت ہوگی؟ ہم کہتے ہیں ہاں صحیح ہے، صحیح ہے، حدیث میں وارد ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سورۃ من القرآن 30 آیتاً، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، تشفع لصاحبها حتی غفر لہ، اور جس کے پڑھنے والے کو ہمیشہ اس کو عادت بنا کے پڑھنے والے کے لیے یہ شفاعت کریں گے یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، ترمذی نے کہا بھی ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، یعنی صحیح کے درجے میں ہے، اور نسائی میں ہے، اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری کتابوں میں، ابن ماجہ میں ہے۔ یہ تو سنن کی کتابیں تھیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، دعاؤں کی کتابوں میں بھی اس کا 12 تذکرہ آتا ہے۔
منذری نے جب اپنی مختصر کیا ہے تو اس میں مسلم کے مختصر یا کہ ابو داؤد کی مختصر جو کیا ہے تو اس میں کہا ہے کہ یہ حدیث نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، اور ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، لیکن اس کے سند میں ضعف پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ علامہ البانی وغیرہ نے اور ترمذی نے اور ترمذی اور ابن حبان وغیرہ نے اس کو حسن کہا ہے، تو یہ حدیث صحت، اس کی صحت کے کئی عالم قائل ہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ لہذا آپ اس حدیث جب صحیح ہے تو آپ اس کو اس طرح سے اپنی عادت بناتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے اس کی بھرپور امید کی جاتی ہے۔ حدیثوں میں جو وعدے کیے گئے انشاءاللہ پورے ہوں گے، آپ پڑھیے، اور یہ حدیث اپنی جگہ پر صحیح نظر آتی ہے اور صحیح ہے۔ آئیے ہم ایک اور حدیثی کی طرف، ان کا ایک دوسرا سوال ہے دوسرے بھائی کا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان کرو اور نہ نقصان حاصل پہنچے تمہارے، یعنی نقصان نہ پہنچاؤ نہ تمہارے پاس پہنچے، نہ نقصان پہنچانا ہے نہ نقصان اپنے آپ کو پہنچنے دینا ہے۔ کہتے ہیں یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کی ہم شرح چاہتے ہیں تاکہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو ہم جواب میں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، اور نہ یہی حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی اور کو نقصان پہنچائے۔ نقصان ضرر کا معنی تو بہت ہی عام ہے، زبانی ہو، ہاتھ سے ہو، لکھ کر کے ہو، غلط رائے مشورہ دے کر کے ہو، آپ کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے کی بہت سی شکلیں ہیں۔ تو آپ کسی کو بھی نقصان کسی بھی طرح سے کہا، حدیث میں کہا لا ضرر، کسی بھی طرح سے نقصان نہیں پہنچاؤ، ولا ضرار، اور نہ نقصان تمہیں لوگوں کو دینا چاہیے۔ لیکن یہ حدیث گرچہ کہ اس حدیث کے بارے میں مقال ہے، گفتگو ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن اس کی بہت سے شواہد ہیں، بہت سے صحابہ سے اس طرح کا معنی موجود ہے حدیث کا، اس کی بنیاد پر اس حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچتے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ یہ صحت کے ادنا ہی درجہ صحیح مگر اس کے تک پہنچتی ہے، جس کو ہم حدیث حسن لغیر ہی بھی کہہ سکتے ہیں، تو استدلال کیا جا سکتا ہے۔ تو جب اس حدیث کو ابن صلاح نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور یہ حدیث ویسے مسند احمد میں ہے، حاکم میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، وغیرہ وغیرہ کتابوں میں پائی جاتی ہے، اور یہ وہ حدیث ایسی ہے جو کہ اسلام کے ایک بڑے قاعدے کو بیان کرتی ہے، اسلام کے معنویت کے بارے میں خبر دیتی ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ یہی چاہتا دوسروں سے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں۔ اگر یہ صورتحال جاری ہو جائے تو بلا شبہ دنیا میں امن پھیل جائے گا، لوگوں کو دوسروں سے مامون ہونے کا موقع مل جائے گا، کسی کے بارے میں خوف نہیں رہے گا، نہ آپ سے کسی کو خوف رہے گا نہ آپ کو کسی سے خوف رہے گا کہ بھئی یہ ہم کو نقصان پہنچا سکتا۔ دنیا میں سب سے بڑا خوف تھا کہ اس سے ہم کو نقصان ہو سکتا ہے، نقصان کسی بھی طرح کا ہو، مالی ہو، جانی ہو، زبانی ہو، عزت و آبرو کا ہو، کہنے سننے کی بات ہو، حسد و غیبت کی بھی ہو، یہ سب نقصانات ہیں۔ جس بھی چیز سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کا مال یا اس کی جان یا اس کے اس طرح عزت و آبرو کو بٹا لگتا ہے، تو یہ سب نقصان ہے، وہ آپ کی طرف سے ہو دوسروں کو پہنچتا ہے، دوسروں کی طرف سے ہو آپ کو پہنچتا ہو، یہ سب حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ اور اس طرح سے یہ حدیث ایک بہت بڑا قاعدہ شریفہ ہے اسلام کے اندر، لا ضرر ولا ضرار۔ یہ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان کسی کو دو نہ نقصان تمہیں کوئی دے۔ تو حدیث میں گرچہ کہ یہ حدیث کے صحت پر کلام ہے، لیکن یہ حدیث کئی اس معنی کی حدیثیں دوسروں سے پائی جاتی ہیں، لہذا یہ حدیث کا معنی اپنی جگہ پر صحیح ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ویسے بھی بہت سی حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن وہ نہیں ہے جو اپنے پڑوسی کی تکلیف پہنچائے، اور مومن وہ نہیں ہے جو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب یہ سب چیزیں امانت دی جائے تو خیانت کر بیٹھے۔ اسی طرح سے بہت سی حدیثوں میں اس بات کی توضیح کی گئی ہے کہ غلط کام کرنا مومن کا کام نہیں ہے، مومن بخیل نہیں ہوتا ہے، مومن لعن و طعن کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح سے تو غلط صفات سے روکنا جس سے ضرر لوگوں کو پہنچتا ہے، یہی اس بات کے اندر مختصراً کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے لوگوں کو بھی کسی کو تکلیف پہنچانے جسے حدیثوں میں روکا گیا ہے کہ مومن آدمی مسلم وہ نہیں ہے جو اپنے بھائی کی ذلت کا کام کرے، اس کو رسوا کر دے۔ تو حدیث کا مفہوم تو بہت سی حدیث ثابت ہوتا ہے، لہذا اس حدیث کا معنی صحیح ہے اور اس حدیث کی عمومیت اپنی جگہ پر باقی ہے۔
آئیے ایک اور سوال کے بارے میں آتے ہیں. سوال میں خواتین سے متعلق ہے. وہ پوچھ رہے ہیں، یا نام نہیں کسی کا ہے، کہتے ہیں کہ جو بالوں کی کٹنگ ہوتی ہے یا اسی طرح سے بالوں کو گوندھ کر کے سر کے اوپر ٹوپی یا عمامہ کی وجہ سے بڑا بنایا جاتا ہے، یہ صحیح ہے یا کہ اسی طرح سے کیا یہ بھی منع ہے کہ 2 چوٹی ہی بنانی چاہیے یا اس سے کم نہیں ہونا چاہیے؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ یہ بات جہاں تک ہے سر کے اوپر کوہان کی طرح سے بنانا یہ حدیث میں بنا ہے. حدیث میں آیا ہوا ہے کہ صنفان امتی من اہل النار لم ارہما بعد، میری قوم کی 2 قطرے کے، میرے امت کے 2 قوم کے لوگ ہیں، 2 طرح کے لوگ ایسے ان کو ہم نے بھی دیکھا نہیں ہے. ان میں سے ایک یہ ہے جو لوگوں کو بہت مار پیٹ کرتے ہیں، اور دوسرے جو خاص طور سے سوال میں ہے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں ہیں جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں لیکن ننگی نظر آتی ہیں، لوگوں کو مائل کرتی ہیں. اور اس میں کہا گیا وہ رؤوسہن علی رؤوسہن مثل اسنمۃ البخت المائلہ لا يدخل الجنت ولا یجدن ریحا، کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اپنے سروں پر جیسے یعنی اونٹ کا کوہان ہوتا ہے اس طرح سے بختی اونٹوں کے ایسے کوہان جیسا بنائے رہتی ہیں، اونچائی کر کے یا کوئی چیز باندھ کر کے یا بالوں کو لپیٹ کے ایسے ہی، تو یہ جنت میں جانے والی نہیں ہے. تو اس طرح سے بال باندھنا جو سر کے اوپر کوئی عمامہ کی یا کوہان کی شکل بنا لے، یہ حدیث میں منع ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے. پکیا 2 چوٹی باندھیں، بال صحیح رنگ سے کاٹیں، 1 چوٹی باندھیں، پیٹھ کی طرف لٹکا کے رکھیں گردن کی طرف، اس سے کچھ حرج نہیں ہے شریعت میں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم جو اختصار کے ساتھ دیے ہوئے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ آئندہ اور سوالوں کے جواب دیں، اور اسی طرح سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے گا، اور اسی طرح سے دعا کرتے ہیں کہ آپ بھی کریں کہ جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.